السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں شجرہ نسب بیان کیا جائے گا آل یہود کا۔ یہ یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے یہ چوتھے نمبر پہ تھے۔ ان سے بڑے روبان، شمون اور لاوی ہیں، جبکہ یہودا بن یعقوب یہ چوتھے نمبر پہ تھے۔ ان کے 2 بیٹے ایر اور اونان، یہ دونوں ان کے مصر جانے سے قبل، یعنی کہ جب ان کی مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی تھی تو اس سے پہلے یہ دونوں انتقال کر چکے تھے۔ جبکہ یہودا کے بیٹے بارس کی نسل میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام آئے ہیں۔ ان کی تفصیل ایک ویڈیو میں علیحدہ سے بیان کی جا چکی ہے۔ یہاں پہ یہودا کے دوسرے بیٹے زرع تمر کی اولاد کی تفصیل جو ہے یہ بیان کی جا رہی ہے۔ زرع تمر کے بعد حسرون ہے، ان کے بعد ایفر، پھر کاری، اکن، کالب، امون، یکر، یارون، کہاس، شمیر، جسون، جدون، افتا، زرع، ابلی، زرابل، ساول اور پھر طالوت تھے۔ یہ پہلے بادشاہ تھے بنی اسرائیل کے۔ ان کے بیٹے ہیں ارمیا یا برقیہ۔ ان کی حضرت داؤد علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے، اور ان کے ایک بیٹے افغان تھے جو سپہ سالار تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، جبکہ ان کے دوسرے بیٹے آصف جا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر اعظم تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جب ان کا بیٹا رجام بادشاہ بنا تو اس نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو آل یہود سے تعلق رکھتے تھے انہیں بڑے بڑے شاہی عہدے دیے تھے، اور دیگر افراد کے اوپر، یعنی بنی اسرائیل کے جو باقی 11 بھائیوں کی اولاد تھی ان کے اوپر اس نے ٹیکسز کافی زیادہ بڑھا دیے تھے۔ تو اس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کافی انتشار اس زمانے میں پیدا ہوا، اور بنی اسرائیل اس وقت 2 بڑے گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک بنی اسرائیل کا فرقہ تھا اور دوسرا آل یہود تھا۔ تو ان حالات سے دل برداشتہ ہو کے ان تمام افراد نے، جو برقیہ کی اولادیں تھیں، ان لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ شام کے علاقے سے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علاقہ تھا، وہاں سے ان لوگوں نے دنیا کے مختلف خطوں میں آباد ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور اس وقت افغانہ جو تھے، جو سپہ سالار تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، وہ شام سے نکلے اور افغانستان کے علاقے کے اندر آ کے آباد ہوئے تھے، اور وہ علاقہ انہی کے نام پہ ہی افغانستان کا علاقہ بن گیا تھا۔ جبکہ آصف جاہ کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 4 یثرب، کرد، بلوچ اور جٹ تھے، جبکہ دیگر 8 بیٹے جو تھے آصف جاہ کے، وہ خیبر کے علاقے میں آباد ہوئے تھے جو مدینے کے قریب تھا، اور وہاں کے یہودی قبائل تمام انہی 8 بھائیوں کی اولاد میں سے تھے۔ جبکہ یثرب اس وقت مدینے کے علاقے میں آباد ہوا تھا، اور وہ علاقہ اسی کے نام سے یثرب کا علاقہ تھا۔ اس کی اولادوں میں 3 مشہور قبیلے جو تھے، ان میں ایک بنی کینکا کا قبیلہ تھا، جنہوں نے ایک مسلمان عورت کا نقاب کھینچا تھا، جس کے بعد ان کے خلاف غزوہ بنو کینکا ہوا تھا، اور ان کے قبیلے کو وہاں سے پھر جلا وطن کیا گیا تھا۔ جبکہ دوسرا یہ بنو نذیر کا قبیلہ تھا، جنہوں نے رسول پاک کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کے اوپر ایک پہاڑ سے پتھر گرا کے یہ کوشش کی کہ رسول پاک کو شہید کر دیا جائے، اور اس کے بعد قبیلہ بنو نذیر کو بھی وہاں سے مدینے سے جلا وطن کیا گیا تھا، لیکن انہیں اپنا تمام ساز و سامان اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دی گئی تھی۔
جبکہ بنو قریظہ کا قبیلہ وہ تھا جس نے غزوہ خندق میں جب تمام قبائل عرب مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے اور مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے خندقیں کھدوا کے اپنا دفاع کر رہے تھے، تو اس وقت غزوہ خندق کے دوران بنو قریظہ کے قبیلے نے مسلمانوں سے امن کا معاہدہ ختم کرتے ہوئے حملہ آوروں کو ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو جس وقت تمام قبائل عرب رات کو آندھی آنے کی وجہ سے وہاں سے واپس چلے گئے، تو مسلمانوں نے پھر بنو قریظہ کا محاصرہ کر کے تقریباً 20-22 دن تک ان کا محاصرہ کیا رکھا۔ اس کے بعد انہیں ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کیا گیا اور پھر ان کے قبیلے کے 600 افراد کے سر قلم کیے گئے تھے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا کے شام کے علاقے میں فروخت کر دیا گیا تھا۔ آصف جاہ کا ایک بیٹا کرد تھا، یہ وہاں سے سلیمانیہ کے علاقے میں چلا گیا تھا اور یہ سلیمانیہ کا علاقہ اس وقت یہ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلیمانیہ کا علاقہ عراق میں موجود ہے، لیکن یہ کرد اس وقت جن علاقوں کے اندر آباد ہیں ان میں ایران، عراق، شام اور ترکی، ان چاروں ممالک کی سرحد پہ یہ کرد قبائل جو ہیں وہ اس وقت آباد ہیں اور ان چاروں ممالک میں ہی یہ لوگ اپنی آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ کردستان کے نام سے اپنا ایک علیحدہ وطن بنانے کی جد و جہد میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے میں کبھی یہ لوگ عراق کی فورسز سے لڑتے ہیں، کبھی ایران میں کارروائی کرتے ہیں، آج کل ترکی میں کر رہے ہیں، جبکہ شام میں بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا جو نقشہ ہے یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس نقشے میں۔ اس نقشے کے مطابق یہ لوگ کردستان کے قیام کی جد و جہد آج کل کر رہے ہیں جو کرد کی اولادیں ہیں۔ آصف جاہ کا ایک بیٹا بلوچ تھا، یہ وہاں سے شام سے آ کے پھر بلوچستان کے علاقے میں جو آباد ہوئے اور مختلف بلوچ قبائل اس کی اولادوں میں سے ہیں، جن میں بجرانی، سنجرانی، میرانی، کیسرانی، عمرانی، تاکانی، پٹانی، ہندرانی، علمانی، شاہوانی، جسکانی، گورچانی، کندرانی، جکرانی، مکرانی، آلیانی، احمدانی، کرئی، جتوئی، دومکی، شوبی، لاشاری، لغاری، مزاری، زرداری، مری، بری، زہری، گدی، مکسی، بکٹی، حسنی، مشوری، گشکوری، کلاچی، گچکی، بزنجو، چانڈیو، دریشک، کھوسا، احمد زئی، مینگل، لنڈ، رند، بسدار، ہوک، گوپنگ، یہ تمام قبائل بلوچ کی اولاد میں سے ہیں جو بلوچستان کے مختلف قبائل ہیں۔ جبکہ جٹ اس وقت پنجاب کے علاقے میں آباد ہوا تھا اور اس کی اولادوں میں جو قبائل ہیں ان میں باجو، کھیو، گگا، چیما، چٹھا، گھیبا، ہندل، کھرل، گوندل، سیال، واہنی، ول، سودھی، کندی، شلوی، دہوری، ڈھاہی، ڈھیر، چھدر، وڑک، وٹو، کھیرے، رانجھے، کلیر، ہراج، منج، سیان، دھدیان، توبیان، پلیان، سرہنگ، ولیان، جھکڑ، وڑائچ، واہلا، تلہارا، کاہلون، چاہل، بسرا، بھلی، ملی، سندھو، رندھاوا، نقئی، بتر اور کاٹھیا، یہ تمام قبائل جٹ کی اولاد میں سے ہیں جو سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں ان کی
قبائل آباد ہیں۔ یہ بلوچستان اور پنجاب جو تھے یہ اس وقت سندھ کا حصہ تھے۔ سندھ کا مطلب تھا 7 دریاؤں کی سرزمین، جس میں سے 5 دریا پنجاب کے تھے، 6 دریائے سندھ اور 7واں دریائے کابل تھا، اور یہ ان تمام 7 دریاؤں کی سرزمین سندھ کی سرزمین کہلاتی تھی۔ تو یہ افغانستان، بلوچستان اور پنجاب کے علاقے اس وقت سندھ سے علیحدہ ہوئے تھے۔ افغانہ جو کہ افغانستان کے علاقے میں آباد ہوا تھا، اس کی 13 بیویاں تھیں اور 40 بیٹے تھے اس کے، جنہوں نے زئی کے نام سے مختلف قبائل افغانستان میں آباد کیے ہیں، جن میں مشہور قبائل کے اندر یوسف زئی ہے، عثمان زئی، اچک زئی، کاکڑ زئی، کاکے زئی، ادرک زئی، محمود زئی، پانے زئی اور کاکا زئی، اور مختلف زئی قبیلے انہی افغانہ کی اولاد میں سے ہیں۔ افغانہ کی اولاد میں سے ہی افغانستان کا جو پہلا مسلمان تھا قیس عبد الرشید پٹھان، وہ اسی کی اولاد میں سے ہے۔ اور افغانہ سے جو قیس تک کا شجرہ نسب ہے وہ یہاں پہ میرے پاس موجود ہے۔ افغان کا بیٹا سلم تھا، پھر مندول، ارزند، تارج، عامیل، لاوی، تلال، سلیب، ابی، کمرود، رون، اشموئیل، علیم، قیس، منہال، حذیفہ، تحال، کرم، فہلول، عقیم، کارود، صلاح، شلم، بہلول، حنین، رمان، سکندر، جندر، مرہ، نعیم، عتبہ، سلول اور قیس کے بعد اس کا بیٹا تھا ایس۔ سلول کا بیٹا ایس تھا اور اس کا بیٹا قیس تھا، جو افغانستان کا پہلا فرد تھا جو مسلمان ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول پاک نے مختلف علاقوں کے بادشاہوں کو بھی خطوط بھیجے تھے، جن میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف صحابہ کرام کو بھی مختلف علاقوں میں تبلیغ دین کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اس سلسلے میں کچھ صحابہ کرام کو افغانستان کے علاقے میں بھی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، جن کی تبلیغ سے وہاں کا ایک قبائلی سردار قیس بن ایس تھا، جس نے اسلام قبول کیا تھا، اور وہ اس کے بعد مکہ آیا تھا، اور مسلمانوں کے جو جس 10,000 کے لشکر نے فتح مکہ کے لیے وہاں سے روانہ ہوا تھا، اس میں قیس بن ایس یہ اس کے مقدمۃ الجیش میں یعنی ہر اول دستے میں یہ شامل تھا۔ اور جب اکرمہ نے کچھ مسلمانوں کو تنہا پاتے ہوئے اپنے 40-50 ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کے اس گروہ پہ حملہ کیا تھا، تو قیس بن ایس نے ہی اکرمہ کے اس حملے کو پسپا کیا تھا اور اس کو وہاں سے بھاگ جانے پہ مجبور کیا تھا۔ رسول پاک کی اس کے بعد قیس بن ایس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور رسول پاک نے اس کا نام، اسلامی نام اس کا عبد الرشید رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پٹھان کا خطاب دیا تھا، اور اس کو یہ بتایا تھا کہ تمہاری اولادوں میں سے ہی ایسے افراد ہوں گے جو کہ دین اسلام کے لیے اس وقت بتان کا کام کریں گے، وہ دین اسلام کے بتان ثابت ہوں گے جو تمہاری اولاد کے افراد ہوں گے، کیونکہ یہ کفار کی کبھی اطاعت قبول نہیں کریں گے، جبکہ دیگر تمام خطوں کے مسلمان کفار کی اطاعت قبول کر لیں گے اور ایک طرح سے ان کی باتوں کو تسلیم کریں گے، لیکن تمہاری اولادیں جو ہیں وہ کفار کی اطاعت کبھی قبول نہیں کریں گی اور دین اسلام کے بتان ثابت ہوں گے۔ بتان کہتے ہیں کشتی کے اس پیندے کو جس کے سہارے پہ کشتی کھڑی ہوتی ہے، اور اگر اسے نقصان پہنچ جائے تو وہ کشتی ڈوب سکتی ہے، لیکن جب تک وہ پیندہ جو ہے وہ سلامت رہتا ہے تو کشتی اپنی جگہ کھڑی رہتی ہے۔ تو یہ عربی کا بتان زبان کا لفظ تھا، جو یہاں کی مقامی پشتو زبان کے اندر یہ پٹھان لفظ بن گیا تھا، کیونکہ توئے کا لفظ یہاں کی مقامی زبان میں نہیں تھا، تو وہی جو بتان کا لفظ تھا وہ یہاں کی مقامی زبان میں بگڑ کے پٹھان ہو گیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ لوگ پٹھان کہلائے، اسی حوالے سے جو رسول پاک نے انہیں
پٹھان کا خطاب دیا تھا۔ تو یہ پوری ڈیٹیل تھی میرے پاس آل یہود کے جو مختلف ان کے قبائل وہاں سے نکلے ہیں، تو یہ پوری ڈیٹیل یہاں بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ حافظ۔